السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناول ناہل جس کی رائٹر ہے فاطمہ نور، اس کی یہ 15ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ بلقیس بیگم دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تو ماریا زینب کے سرہانے بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی بیڈ کی دوسری طرف آئی اور زینب کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بخار نہیں اترا بھی؟ نہیں۔ وہ تھکن سے زینب کو دیکھنے لگی۔ پچھلے کئی دن سے وہ یوں بیمار ہوئی تھی کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جواد کو بتایا کہ زینب بیمار ہے، اس نے خود ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا۔ اماں فکر ہوتی تو پوچھ لیتا۔ وہ زینب کو دیکھے گئی۔ وہ جواد سے بہت زیادہ مانوس تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے بھاگ کر اس کے پاس جاتی۔ وہ گھر پر ہوتا تو پروانے کی طرح اس کے ارد گرد چکراتی۔ ماریا سے اس کا رویہ جیسا بھی رہا ہو، کہیں نہ کہیں اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ امید بھی اب دم توڑ گئی تھی۔ بیٹیاں باپ سے اتنی محبت کیوں کرتی ہیں اماں؟ زینب کے سر پر ہاتھ پھیرتی بلکہ اس نے سر اٹھا کر ماریا کو دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ شفیق سا مسکرائی۔ ماریا اسی طرح زینب کو دیکھتی رہی۔ اب مجھے ہر سوال یاد آ رہا ہے اماں، ہر جواب اب مل رہی ہے۔ جب میں چھوٹی تھی تو شاید میں بھی ابا کے آس پاس ایسے ہی گھومتی ہوں گی۔ پھر جب بڑی ہوئی تو ان سے ڈر لگنے لگا۔ محبت پر ڈر کب غالب آیا علم ہی نہ ہو سکا۔ بلکہ اس کی نظر ماریا کے پیچھے کھڑے ابراہیم صاحب پر گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ابراہیم صاحب کے اشارے پر چپ کر گئی۔ تمہارے ابا تم سے بہت محبت کرتے ہیں ماریا۔ مجھے کبھی ان کی محبت نظر ہی نہیں آئی۔ ان کا غصہ ان کی محبت پر غالب آ گیا۔ ان کے غصے نے میرے اندر کے ڈر کو محبت پر غالب ہونے دیا۔ جانتی ہیں، میں دعا کرتی تھی کہ مجھے ویسا شوہر نہ ملے جیسا میری ماں کو ملا ہے۔ میں یہ دعا کرنا بھول گئی کہ میرے بچوں کو ویسا باپ نہ ملے جیسے مجھے ملا ہے۔ ابراہیم صاحب کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ ماریا، وہ بلقیس کی بے یقینی بھری آواز کو سنے بغیر کہہ رہی تھی، ابا جب آپ پر چلاتے میرے اندر ان کا خوف بڑھ جاتا۔ مجھے اپنے لیے ایسے شوہر سے ڈر لگتا تھا۔ دیکھیے، جیسا شوہر آپ کو ملا ویسا مجھے مل گیا۔ بیٹیاں کیا ماں کا نصیب چرایا کرتی ہیں؟ وہ اچھے باپ ہیں۔ انہوں نے اسے روکنا چاہا۔ وہ اچھے شوہر ہیں، یہ بھی کہیے نا۔ نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بلقیس خاموش ہو گئی۔ وہ اچھے شوہر نہیں ہیں، اچھے باپ بھی نہیں ہیں۔ اچھے شوہر ہوتے تو آپ کی بار بار تذلیل نہ کرتے۔ اچھے باپ ہوتے تو میری جواد سے شادی نہ کرتے۔ انہوں نے تو صرف تمہارا بھلا چاہا تھا۔ وہ اب بھی اپنے شوہر کا دفاع کرنے کو تیار تھی۔ ماریا کو اب چپ کر جانا چاہیے۔ پیچھے کھڑے ابراہیم صاحب کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ بھلا نہیں تھا وہ اماں، علی بھائی کی غیرت تھی۔ انہیں شک تھا کہ ماریا کہیں بھاگ جائے گی۔ انہوں نے اپنے اسی دوست سے مجھے بیاہ دیا جس نے اپنے چچا کی بیٹی پر بھرے بازار میں ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ میرے لیے اس شخص سے کیسے خیر کی توقع رکھ سکتے تھے؟ اس کی کزن قرت، وہ گناہ گار تھی۔ ماریا کے کئی لمحے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ گناہ گار نہیں تھی اماں، وہ صرف بے خبر تھی۔ گناہ گار میں تھی۔ کیا مطلب؟ وہ اس دن وہاں اکیلی نہیں تھی، میں بھی ساتھ تھی۔ اسے میں ہی لے کر گئی تھی۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ ہم عیسیٰ سے ملنے جا رہے ہیں۔ ماریا نے گہری سانس لی، بلکہ اس کی سانس سینے میں اٹکی۔ ماریا، میں نے جھوٹ بول دیا اماں۔ نہ بولتی تو علی بھائی مجھے مار ڈالتے، ابا زندہ نہ چھوڑتے۔ میں اپنے بھائی اور باپ سے ڈر گئی، اپنے خدا کا ڈر بھول گئی۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے سارا الزام قرت پر ڈال دیا۔ اب دیکھیے ویسا ہی میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے اپنا بھائی اور بھابھی میرے کردار پر شک کر رہے ہیں۔ ابراہیم صاحب سے مزید نہیں سنا گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ بلقیس وہیں ساکت سی بیٹھی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے ماریا؟ گناہ ہو گیا اماں، میں نے قرت کی زندگی برباد کر دی۔ جب اس کی سنور گئی ہے تو میری برباد ہو رہی ہے۔ پچھتاوا بہت دیر سے ہوا ہے، جب دوست کو بھی کھو دیا اور شوہر کو بھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اب ہر پچھتاوا یاد آ رہا تھا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی جیسی بن گئی تھی۔ کیا کچھ سنا دیا تھا قرت کو آخری ملاقات میں؟ اس کے کردار کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ خود کے کردار پر اب بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میری بات سنو ماریا، بلکہ اس کو یکدم جیسے اب ہوش آیا تھا، تم اس سب کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ جواد کو پتہ چلا تو وہ جانے کیا کر گزرے۔ تم زبان سی دو اپنی اماں۔ اس نے سر اٹھا کر شاکی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اب مجھے سچ چھپانے کا کہہ رہی ہیں؟ میں صرف بدنامی چھپانے کا کہہ رہی ہوں ماریا۔ علی کو پتہ چلا تو وہ تمہیں مار دے گا۔ وہ مدہوش تھی۔ مار دے؟ آپ مجھے غلط چیز سکھا رہی ہیں، وہ بھی اس وقت جب میں سیکھنے کے دور سے گزر چکی۔ اب صرف کرنے کا وقت ہے۔ کیا کرو گی؟ انہیں پریشانی نے آن گھیرا۔ میں تب قرت کو بے گناہ ثابت نہ کر سکی، تب بہت کچھ کھونے کا خوف تھا۔ اب کر سکتی ہوں، اب کچھ کھونے کا خوف نہیں رہا۔ جو غلطی 4 سال پہلے کی تھی اسے ٹھیک کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کا انجام جو بھی ہو مجھے یہ کرنا ہوگا۔ ماریا، مت کرو، جواد تمہیں طلاق دے دے گا۔ وہ تو ویسے بھی دے ہی رہا ہے۔ حق مہر کا مسئلہ نہ ہوتا تو اب تک دے بھی چکا ہوتا، لیکن اچھا ہے جلدی دے دے، مجھے یہ کرنے دے اماں۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنی بیٹی کے لیے۔ مجھے لگتا ہے اسے قرت کی آہ لگ گئی ہے۔ اس کی نظر ساتھ لیٹی بچی پر گئی۔ اس نے جواد کے نرم نقش چرائے تھے۔ آنکھیں ماریا جیسی تھی، بلکہ اس کچھ پریشانی سے اسے دیکھتی رہی۔ ایک طوفان تھا جو ان کا منتظر تھا۔
اس صبح اس نے عیسیٰ کے آفس جانے کے بعد گھر کے نمبر پر کال کی۔ فون مہر نے اٹھایا۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام مہر، کیسی ہو؟ دوسری طرف پر بھر کو خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس کا لہجہ بے تاثر سا تھا۔ ٹھیک ہوں، ابو بکر، اماں اور ابا کیسے ہیں؟ وہ بے قراری سے پوچھنے لگی۔ سب ٹھیک ہے۔ تم مصروف ہوتی ہو کیا؟ جب کال کرو بات ہی نہیں ہوتی۔ اتنے دنوں بعد مہر سے بات ہو رہی تھی تو شکوہ بے ساختہ لبوں پر آ گیا۔ جی، کرہت ٹھٹکی۔ مہر ایسے بات کیوں کر رہی تھی؟ سب ٹھیک ہے مہر؟ جی، تم کالج کیوں نہیں گئی؟ دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اب کہ وہ حیران ہوئی، مہر چھٹی نہیں کیا کرتی تھی۔ مہر، وہاں سب ٹھیک ہے نا؟ جی۔ مہر، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ سب ٹھیک ہے آپی۔ مہر، جھوٹ مت بولو۔ اس کی آواز سخت ہوئی۔ دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی، پھر اسے مہر کی سسکی سنائی دی۔ سب خراب ہو گیا آپی، یہاں سب نے ہمیں اکیلا کر دیا۔ آپ کی رخصتی کے بعد چچا لوگ آئے تھے، ابا کو بہت باتیں سنائی سب نے۔ انہوں نے کہا وہ ہم سے قطع تعلق کر لیں گے۔ انہوں نے سب نے مل کر ہمیں اکیلا کر دیا ہے۔ موبائل پکڑے اس کا ہاتھ سن ہوا۔ مہر اب رو رہی تھی۔ اس نے چند گہرے سانس لیے۔ ابا کیسے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ بات کرواؤ ان سے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ مہر، ابا ہاسپٹل میں آپی، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ اس کا دل رک گیا۔ ابا، وہ اب ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے مائنر ہارٹ اٹیک تھا۔ ظاہر چاچو انہیں لینے گئے ہوئے ہیں۔ مہر، میری بات کرا دو ان سے پلیز۔ آنکھیں لمحوں میں نم ہوئی۔ میں گھر پر ہوں۔ اس نے آنسو صاف کیے، لبوں پہ ہاتھ رکھ کر ہچکی روکی۔ وہ ٹھیک ہے؟ آواز گھٹ گئی۔ آپ کو یاد کر رہے تھے۔ اس کی ہچکی نکلی۔ کال کاٹ کر موبائل رکھ دیا، آہستہ سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ آنسو روانی سے نکلنے لگے۔ مائیں بیمار ہو جایا کرتی ہیں، وہ بیمار ہو تو علم بھی ہو جاتا ہے۔ ماں کے بیمار ہونے پر لگتا ہے وہ ٹھیک بھی ہو جائیں گی۔ باپ بیمار نہیں ہوا کرتے، ہوں تو لا علم رکھتے ہیں۔ باپ بیمار ہو تو اذیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک انجانا سا خوف اندر تک بس جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی بس گیا تھا۔ عیسیٰ جب کمرے میں داخل ہوا تو اندر اندھیرا تھا۔ اچنبے سے لائٹ آن کرتے ہوئے وہ 2 قدم ہی چلا تھا جب کرہت پر نظر پڑی۔ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی، گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ کرہت! عیسیٰ کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ یکدم پریشانی سے آگے بڑھا۔ سب ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ صوفے کے ساتھ رک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابا ہاسپٹل میں عیسیٰ۔ اس کا ہاتھ نیچے آ گرا۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ مہر کہہ رہی تھی وہ مجھے یاد کر رہے ہیں، مجھے ملتان لے چلیں۔ اٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ پرسکون ہو جائے۔ نہیں، مجھ سے نہیں رہا جائے گا پرسکون، ہم چلیں گے۔ اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔ نہیں، ابھی چلے، میرا دل بند ہو جائے، خدا کا واسطہ ابھی چلیں۔ اس کا باپ اس کا محبوب ترین شخص تھا۔ اس کے سامنے کھڑی عورت اس کی محبوب ترین عورت تھی، اس کی محبوب عورت اپنے محبوب مرد کے لیے اس کی منت کر رہی تھی۔ پہلے پرسکون ہو جائیں کرہت۔ آپ سمجھ نہیں رہے عیسیٰ۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے، وہ میری پوری دنیا ہے۔ انہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی عیسیٰ۔ عیسیٰ کو دکھ ہوا، نرمی سے اسے کاندھوں سے تھاما۔ کرہت، وہ ٹھیک ہے؟ نہیں ہے، پلیز کچھ کریں عیسیٰ، یوں لگتا ہے دل کو کوئی چھری سے کاٹ رہا ہو۔ وہ تیزی سے نفے میں سر ہلائے گئی۔ میری بات سنیں، وہ ٹھیک ہے۔ آپ نہیں جانتے، میں نے کہا نا وہ ٹھیک ہے۔ چھوٹا سا ہارٹ اٹیک تھا، میرا یقین کریں۔ وہ جو روتے ہوئے نفے میں سر ہلا رہی تھی یکدم رکی، آنسو تھم گئے۔ سر اٹھا کر عیسیٰ کو دیکھا۔ آپ جانتے تھے؟ کیا یہیں کہ ابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے؟ عیسیٰ کو سمجھ نہیں آئی کیا کہے، پھر اس نے گہری سانس لی۔ میں جانتا تھا۔ کب؟ رات کو ابو بکر کا فون آیا تھا، آپ تب سو رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھے گئی، پھر اس کا ہاتھ جھٹکتے اٹھی۔ آپ جانتے تھے کہ ابا ہاسپٹل میں ہیں؟ وہ بے یقین سی تھی کہ وہ جانتا تھا۔ کرہت، میں صرف آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ٹھیک تھے۔ وہ میرے باپ ہیں عیسیٰ، ان کا حق ہے کہ میں ان کے لیے پریشان ہوں، میرا فرض ہے کہ ان کے لیے دعا کروں۔ آپ نے ان کا حق اور میرا فرض دونوں چھین لیے۔ وہ دبا دبا سا چلائی۔ میں، آپ اور صرف آپ عیسیٰ۔ آنسو لڑی کی صورت بہنے لگے۔ ایک ہاتھ سے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ یہاں صرف آپ نہیں ہیں، یہاں میں ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے تنگ مت کریں، میرے راستے میں مت آئیں۔ آپ نے بار بار میرا راستہ روکا۔ میں نے کہا میری زندگی سے چلے جائیں، آپ جاگ کر واپس پلٹ آئے۔ میں نے کہا ہر نشان مٹا کر جائیے گا، آپ نئے نشان بناتے گئے۔ کیوں عیسیٰ، کیوں؟ عیسیٰ نے اپنے سینے پر دھرا، اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ ٹھنڈا تھا، بولتی رہے۔ وہ سن سکتا تھا، اگر وہ پوری رات وہاں کھڑے ہو کر اپنے اندر کا غم نکالتی رہتی وہ پھر بھی سن سکتا تھا۔ میرے پاس الفاظ بھی ختم ہو گئے، ہر کوئی آگے بڑھ گیا عیسیٰ، ہر کوئی۔ وہ آہستہ سے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ میں وہیں پیچھے رہ گئی، لکڑی کے بنے کیبن میں، چنار کے درخت تلے۔ آپ میری زندگی سے چلے گئے تو سب ٹھیک ہو گیا، واپس آئے تو سب خراب ہونے لگا۔ عیسیٰ نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اس کا ہر الزام عیسیٰ حیات کے سر، جس کا قصور فقط محبت تھی، وہ میری ساری زندگی ہے۔ آپ کے آنے نے ان پر بوجھ بڑھا دیا، ان سے سب کچھ اور مجھ سے انہیں لے لیا۔ انہیں کچھ ہوا تو میری نفرت آپ کے لیے تا حیات رہے گی۔ اس نے رخ موڑ کر باہر کی طرف دیکھا۔ گرمیوں کی آخری بارش برس رہی تھی۔ پھر وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھاما۔
مجھے آپ کا ہر الزام قبول ہے، آپ کی تا حیات کی نفرت بھی قبول ہے۔ میں زندگی میں صرف 2 عورتوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میری ماں اور آپ۔ اپنی آنکھوں پر اور مجھ پر رحم کرے قرت۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اس نے ہاتھ کھینچے، لیکن اس کی گرفت سخت تھی۔ میری ہر اذیت، ہر آنسو کی وجہ آپ ہے عیسیٰ۔ آپ میری زندگی میں واپس کیوں آئے؟ وہ جیسے ہر شے سے تھک گئی تھی، کیونکہ مجھے آنا تھا۔ آپ نہ آتے مجھے آپ سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں ہوئی۔ آپ نہ آتے تو وہ نفرت مٹ جاتی، آپ واپس آئے تو وہ بڑھ گئی۔ مجھے آپ کی نفرت قبول ہے، لیکن آپ میرے ساتھ رہیں بس۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ بے فکر رہیں، میرے باپ کا کال میرے لیے آخری ہے، اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا۔ ایک ہاتھ کی پشت سے بے رحمی سے آنسو صاف کرتے اس نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ مجھے ملتان جانا ہے۔ میں فلائٹ بک کروا چکا ہوں قرت، رات ہی کروا لی تھی۔ آپ کو ابھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ پھر آپ یہیں کرتی جو اب کر رہی ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، نہ ہوتے تو میں رات ہی آپ کو لے جاتا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اذیت بڑھ گئی، درد 2 دلوں تک پھیل گیا، اس کے بھی عیسیٰ کے بھی۔ اب بس اس کی رات کو ہی بات ہو گئی تھی، گو وہ زیادہ دیر بات نہیں کر سکی کہ نعمان صاحب کو کمزوری کی وجہ سے ڈاکٹر نے زیادہ بات کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اس کے دل کو تھوڑی سی تسلی ضرور ہو گئی تھی۔ ویکنڈ پر عیسیٰ نے اس کی اور اپنی ملتان کی فلائٹ بک کروا دی تھی، تو وہ اس طرف سے بھی مطمئن تھی کہ ابا کو سامنے دیکھ کر ہی اسے یقین آتا کہ وہ ٹھیک تھے۔ اماں اسے سامنے دیکھ کر لمحہ بھر کو حیران رہ گئی، پھر اسے گلے لگایا تو کتنی ہی دیر لگائے رہی۔ تم ٹھیک ہو قرت؟ اور وہ بس انہیں تسلی دیتی رہی۔ عیسیٰ کو ابو بکر گھر کے اندر لے گیا تھا۔ مہر اور ابو بکر سے مل کر جب وہ ابا کے کمرے میں آئی تو عیسیٰ ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ ابا کی اس پر نظر پڑی تو لبوں پہ وہی مسکراہٹ بکھر گئی جو اسے دیکھتے ہمیشہ ان کے چہرے پر آ جاتی تھی۔ بازو آگے کر کے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ کتنی ہی دیر ان کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہوں بیٹا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ چھوٹا سا ہارٹ اٹیک تھا بیٹا، اب ٹھیک ہوں۔ اس کا ہاتھ نرمی سے تھپ تھپایا۔ میں پریشان ہو گئی تھی، آواز بھر آ گئی۔ تم کب سے اتنے کمزور دل والی ہو گئی؟ آپ کے لیے ہوں ابا، صرف آپ کے لیے ہوں۔ عیسیٰ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دل میں اس لمحے پل بھر کو یوں ہی عجیب سی خواہش اٹھی کہ کاش وہ کبھی اس کے لیے بھی روئے۔ اچھا اب بس کرو رونا، میں ٹھیک ہوں، جاؤ عیسیٰ کو کمرے میں لے جاؤ۔ تھک گئے ہوں گے تم دونوں۔ میں نہیں تھکی، نفی میں سر ہلایا، پھر وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی۔ عیسیٰ کو کوئی کال آ گئی تھی تو وہ باہر چلا گیا تھا۔ قرت اب آرام کرو بچے، مجھے بھی سونا ہے ابھی۔ اب کہ وہ بادل نخواستہ اٹھ گئی کہ ابا کو آرام کرنا تھا۔ عیسیٰ اب بھی باہر تھا۔ ابو بکر ان کا بیگ لے کر کمرے میں رکھنے آیا تو ایک نظر باہر ڈالی۔ عیسیٰ بھائی کی یہ تیسری کال ہے، یہ وہاں بھی اتنے ہی مصروف رہتے ہیں؟ اس کی نظر باہر گئی، وہ موبائل کان سے لگائے صحن میں یہاں وہاں چل رہا تھا۔ ہاں اتنے ہی مصروف ہوتے ہیں۔ ویسے آپ ہی ایک بات کہوں؟ کہو۔ اس نے بیگ الماری کے قریب کھڑا کیا۔ عیسیٰ بھائی ہیں بہت ہینڈسم۔ قرت گہری سانس لیتے واپس پلٹی۔ ایک مہر کیا کم اس کی فین تھی جو یہ بھی متاثر ہو گیا۔ اتنے بھی کوئی ہینڈسم نہیں ہے۔ ناک بو چڑھاتے ہوئے نظر دوبارہ عیسیٰ پر گئی۔ اس نے بلیک پینٹ پر سفید شرٹ پہن رکھی تھی، صبح جو لباس آفس پہن کر گیا تھا، بال پیچھے کو جمے تھے، ایک ہاتھ پاکٹ میں تھا، دوسرے ہاتھ سے موبائل تھام رکھا تھا۔ دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ رکھی تھی، ماتھے پر بل تھے۔ اس نے رخ واپس پھیر لیا۔ کم از کم اتنا تو اسے پچھلے چند دنوں میں پتہ چل گیا تھا کہ عیسیٰ حیات اپنے ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کرنے کا فن جانتا تھا۔ آپ واحد بیوی ہیں جو اپنے شوہر کی تعریف ہضم نہیں کر پا رہی۔ ابو بکر کو افسوس ہوا۔ میں نے کون سی برائی کی ہے ان کی؟ اسے برا لگا تھا۔ جو میں نے تعریف کی اس کی تائید بھی تو نہیں کی۔ کس بات کی تائید نہیں کی؟ کال بند کر کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے شاید ان کی آخری بات سنی تھی، سو پوچھ لیا۔ میں آپ ہی سے کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ بھائی بہت ہینڈسم ہے، تو وہ کہنے لگی کہ اتنے بھی نہیں ہیں۔ قرت کا منہ کھلا، پھر نظر عیسیٰ پر گئی جو مسکراہٹ دبائے اسے ہی دیکھ رہا تھا، تو رخ فوراً موڑ لیا۔ تم بھاگو ادھر سے، پڑھو جا کر۔ وہ برا منہ بناتے ہی رفو چکر ہوا تو اس نے عیسیٰ کو نظر انداز کرتے بیگ کھولا۔ کیا کوئی میری خوبصورتی سے جل رہا ہے؟ موبائل رکھ کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ آپ کو خوش فہمی بہت ہے، مجھے تو چلو ہے، لیکن ابو بکر کو بھی ہے کیا؟ اسے غلط فہمی ہے۔ وہ ہنسا۔ واقعی کوئی جل رہا ہے۔ اس نے اب کے جواب نہیں دیا، بایا اتار کر سٹینڈ پر لٹکایا، دوپٹہ اوڑھا اور اسے دیکھا۔ کچھ کھائیں گے؟ نہیں فی الحال تو بہت تھک گیا ہوں۔ وہ واقعی تھکا سا لگ رہا تھا۔ آفس سے واپسی پر وہ دونوں سیدھا ملتان کے لیے نکل آئے تھے۔ آپ آرام کریں، پھر میں اماں کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، شاید وہ نیند میں جا رہا تھا۔ قرت تھوڑی دیر وہیں رکی، پھر اسے پکارا، عیسیٰ سیدھا سو جائیں، آپ کے پاؤں کا قبلہ رخ کی طرف ہے۔ وہ آڑا ترچھا لیٹا تھا، آنکھیں کھول کر بدقت اسے دیکھا، پھر کمرے کو اور پاؤں سیدھے کر لیے، سر تکیے پر رکھ لیا، چہرے پر تھکن تھی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، نظر اس کے پاؤں پر گئی، دوبارہ جگانے کا دل نہیں کیا تو آگے بڑھتے اس کے جوتے اتارنے لگی۔ عیسیٰ نے نیند میں ہونے کے باوجود پاؤں جھٹ اوپر کھینچے۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ جوتوں سمیت سو گئے؟
हालांकि वो कभी जूतों समेत सोफे पर भी नहीं बैठता था। आज शायद वाकई थक गया था। आपको इसलिए थोड़ी खुदा से मांगा था कि अपने कदमों में बैठाऊं। उसने उठकर खुद ही अपने जूते उतारे, बेड के नीचे रखे और दोबारा लेट गया। कुरत लम्हा भर को रुककर उसे देखे गई। कानों में किसी और का जुमला गूंजा, एक बार शादी होने दो, अपने पाँव की जूती बनाकर रखूंगा तुम्हें। फ़र्क वाज़ेह था, फ़र्क सामने था, तख्त से खाक का चुनाव। सामने मौजूद शख्स उसे खाक में रखता तब भी तख्त सर पर होता। जवाद करीम उसे तख्त पर बिठाता तब भी खाक बनाकर रखता। वो उसे एक नज़र देखकर बाहर की तरफ बढ़ गई। तुम ये कमरे में ले जाओ, पता नहीं दस्तरख्वान पर बैठकर खाएगा भी या नहीं ईसा। अम्मा ने ट्रे उसकी तरफ बढ़ाई तो वो बस उन्हें देखकर रह गई। इतना प्रोटोकॉल दे रही थी ईसा को जैसे वो कहीं का प्राइम मिनिस्टर हो। उसने ट्रे वापस रख दी। खा लेंगे सबके साथ बैठकर अम्मा, और ये इतना सब कुछ बनाने की क्या ज़रूरत थी। उसकी नज़र सामने रखी डिशेज़ पर गई। कौरमा, बिरयानी, कोफ्ते, खीर और पता नहीं क्या क्या। पहली बार दामाद घर पर आया है, दाल चावल खिलाऊं क्या? अम्मा नाराज़ होने लगी। दाल चावल ही खिला दे, वो डिनर में ये सब नहीं खाता। अफसोस से सर हिलाते हुए वो महर के साथ खाना बरामदे में दस्तरख्वान पर सजाने लगी। ईसा अबू बकर के साथ मस्जिद गया हुआ था। वो जब तक वापस आया उन्होंने खाना लगा दिया था। नुमान साहब भी वहीं आ गए। अम्मा चुन चुन कर सब उसके सामने रखने लगी और वो मना ही करता रह गया। फिर बामुश्किल कौरमे के चंद नवाले लेने के बाद उसने हाथ खींच लिया। क्या हुआ बेटा, पसंद नहीं आया खाना? नहीं आंटी, खाना अच्छा, लेकिन मैं डिनर में इतना सब खाता नहीं हूँ। सहूलत से इनकार कर दिया। कुछ और बना दूँ? अम्मा परेशान हो गई। नहीं, इट्स ओके। उसने चंद नवाले ही लिए थे जबकि कुर्रत ने पेट भरकर सब खाया था। खाने के बाद महर चाय ले आई तो वो बेसाख्ता टोक बैठी। ईसा चाय नहीं पीते, वो बाहर था। फिर किसी की कॉल आ गई थी। फिर क्या पीते हैं? कॉफ़ी। वो तो यहाँ नहीं है। अबू बकर जाकर पता कराओ, दुकान पर है। उसने अम्मा को देखा। अम्मा इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रही हैं उसे? दामाद है घर का, इंसान है वो भाई। एक दिन कॉफ़ी नहीं पिएगा तो कुछ नहीं होगा। वो झुंझला गई। उससे अच्छा ईसा आता ही ना। सबको उसी की फ़िक्र खाए जा रही थी। कमरे में बेड आरामदेह है, खाना क्या खाएगा? पंखा चला दो बेटा, चाय नहीं पीता तो कॉफ़ी मंगवा लो। अब उससे जलन होने लगी थी ईसा से। वो तो शुक्र था कि उसने कल चले जाना था। तुम तो बस रहने ही दो। ये नहीं कि शौहर ने खाना नहीं खाया तो तुम भी हाथ रोक लो। आराम से सब खाती रही। उसे सदमा सा लगा। मैं क्यों भूखी रहती? क्योंकि तुम्हारा शौहर भूखा था। उसने माथे पर बल डाले। सामने से आते ईसा को देखा। शौहर नामदार के नखरे कुछ ज़्यादा ही हैं। वो बस बुड़बुड़ा कर रह गई कि अम्मा के सामने आवाज़ ऊंची रखकर उसे बातें नहीं सुननी थी। इस दुनिया की सबसे अजीब मखलूक सास होती है, लड़की की सास और लड़के की सास। उसने अपनी शादी के बाद दोनों सासें देखी थी। शहबार उसके साथ बहुत अच्छी थी और ईसा ये देखकर खुश था। उसकी माँ ईसा के साथ बहुत अच्छी थी और कुर्रत ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। पगडंडी पे ऊपर की जानिब चलते वो हल्का सा लड़खड़ाई तो नीचे चलते ईसा ने बेइख्तियार उसे थामा। गिर जाएंगी। कुछ देर कबल उसने ये जुमला दूसरी बार बोला था। नहीं गिरूंगी, मेरा अपना गांव है। ये जवाब भी दूसरी बार ही मिला था और अब ये तीसरी बार था जब वो गिरते गिरते बची थी। ईसा ने रुककर सिर्फ तनबीहन उसे देखा और वो कुछ खफ़त से इस बार नीचे उतर गई। दूर तक फैले खेतों में कोई मुकद्दस सी खामोशी छाई थी। सुबह सुबह परिंदों की चहकार के साथ पत्तों पर पड़ी शबनम। थोड़ी थोड़ी देर बाद दूर से किसी कोयल की गूंज सुनाई देती। ईसा को मॉर्निंग वॉक की आदत थी, सो वह अम्मा के डांटने पर उनके साथ आ गई। शो पर मोहतरम को गांव घुमाना था। ये अलग बात थी कि वह शौहर मोहतरम से ज़्यादा खुद गांव घूम रही थी। आप शायद अरसे बाद बाहर निकली हैं। वो अपने साथ चलती कुरत की आंखों को देखता पूछने लगा। वो हर फूल के पास रुक जाती थी। अरसे से भी ज़्यादा। आखिरी बार शायद मैं 5 साल पहले यूं बेपरवाह होकर बाहर निकली थी। उसकी आवाज़ में किसी पुराने दिन की सी खनक थी, यूं जैसे कोई पुराना अंदाज़ था जो वापस आ रहा था। कोई संजीदगी की परत थी जो उतरती जा रही थी। ये तो आपके गाँव पर है, गांव पर जुल्म है। वो उसकी बात पर रुकी। मधुर सी हंसी खेतों में गूंजी। ईसा मुस्कुराया। वो जानता था वो अपने घर वापस आने पर खुश थी। उस पर अनायत की जा रही थी तो वो किसी और के तुफैल थी। आपको मेरा गांव कैसा लगा? जैसा आपको लगता है। प्यारा? ईसा ने सर हिला दिया। वो उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह घूम चुका था और पहली बार वो मुतरफ था कि किसी की मौजूदगी जगहों को हसीन बना दिया करती। चलते चलते वो बड़े से दरख्त तले आ गए। वहाँ बच्चों ने कुछ झूले लगा रखे थे। कुरत दरख्त के साथ लगे झूले पर बैठ गई। उसने हाथों में सब्ज़ पत्ते उठा रखे थे। झूले पर बैठे आगे पीछे उसे घुमाते उसने सर उठाकर दरख्त को देखा। यहाँ बहुत सुकून है। वो उसके साथ ही ठहरा था। बहुत। वो दरख्त के साथ खड़े उसे देखता रहा। वो सामने बैठी थी, झूले को हल्का हल्का झुलाते, बंद आंखों से जैसे किसी और की दुनिया की बासी। अबाया हवा से फड़फड़ा रहा था। उसे मार्गला का मंजर याद आया। बंद आंखों से पहाड़ी पर खड़ी कोई मुजस्मा नमाज शहजादी उसका हाथ नामहसूस अंदाज में झूले की रस्सी की तरफ गया। एक हाथ से उसका झूला थामे जेब में मौजूद दूसरा हाथ बाहर निकालकर उसके सामने किया। हथेली पर सफ़ेद फूल रखे थे।
سفید لباس والی ملکہ کو سفید پھول، عیسیٰ حیات کی طرف سے۔ وہ حیران ہوئی، سر اٹھا کر اسے دیکھا، مسکراہٹوں میں سے خالص ترین مسکراہٹ لیے وہ اس کی طرف پھول بڑھائے ہوئے تھا۔ اس نے پھول اٹھا لیے، جانے وہ یہ ننھے پھول کہاں سے لایا تھا۔ ناک کی طرف لے جاتے انہیں سونگھا۔ پہلی بار اس کے دیے گئے پھول نہ اس نے پھینکے تھے نہ مسلے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بچپن میں ہم لوگ چوری چوری آم توڑنے جایا کرتے تھے، میں، مہر اور ابو بکر، ہم ان پر مرچ اور نمک لگا کر کھاتے تھے۔ ایک دن تایا نے دیکھ لیا، بہت زیادہ ڈانٹ پڑی۔ سر جھٹکتے وہ مسکرائی، عیسیٰ کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ بچپن یادگار رہتا ہے۔ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ اس کا ہاتھ لمحہ بھر کو تھما۔ میرا بچپن؟ جی۔ وہ پہلی بار اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی، اور جو وہ جاننا چاہ رہی تھی وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میرا بچپن دادا کے ساتھ گزرا، اور اس کے آگے الفاظ ختم ہو گئے۔ اس کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا، نہ اس نے کسی کے ساتھ مل کر شرارتیں کی تھی، نہ وہ کسی کچی پگ ڈنڈی پر دوڑا تھا۔ اس کا بچپن عام بچوں جیسا ہوتا تو وہ بہت شوق سے قرت کو بتاتا۔ سر جھٹکتے اس نے اندر پھیلتی تلخی کو کم کرنا چاہا۔ یہ کیا ہے؟ وہ جو اس کے جواب کی منتظر تھے، اپنے ہاتھ میں تھامے سب چھوٹے چھوٹے پتوں کو دیکھا، انگلی کے پورے سے بھی کم سائز کے پتے جو دیکھنے میں دل کی طرح لگتے تھے۔ یہ سبز املی ہے، کھٹا ذائقہ ہوتا ہے اس کا، کھائیں گے؟ 2-3 سبز پتے توڑ کر اس کی طرف بڑھائے۔ عیسیٰ نے وہ تھام کر منہ میں رکھے، چہرے پر کڑواہٹ پھیلی، لیکن بدقت اس نے وہ نگل لیے۔ قرت اب اس کی طرف سے تبصرے کی منتظر تھی۔ کیسا لگا؟ بہت برا، یوں جیسے جانوروں کا کھانا ہو۔ اس کی آنکھوں میں صدمہ ابھرا۔ یہ جانوروں کا کھانا تھا؟ بالکل، وہ برے برے منہ بناتا کہہ رہا تھا، ایک ہاتھ سے اب بھی اس کا جھولا جھلا رہا تھا۔ ایسے تو پھر انسان ساگ بھی نہ کھائے، وہ بھی جانوروں کا ہی کھانا ہے۔ وہ ناراضگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عیسیٰ نے اس کے پیچھے جاتے زبان سے اس ذائقے کو جھٹکا، حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ میں نے صرف سچ بولا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ وہ اسے جانوروں کی خوراک کھلا کر تعریف کرنے کا کہے۔ آدھا سچ کہیے، اسے انسان بھی کھاتے ہیں۔ اس نے 2 پتے توڑ کر منہ میں رکھے کہ دیکھیے انسان بھی کھاتے ہیں۔ عیسیٰ نے سر ہلا دیا۔ کھاتے ہوں گے، وہ کھا رہی تھی تو کھاتے ہوں گے، میں ویسے ہی اپنی رائے دے رہا تھا، لیکن اس کا ذائقہ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ گلا کھنکھارتے اس کی ناراضگی دور کرنی چاہیے۔ انسان کو بہت زیادہ سچ نہیں بولنا چاہیے، اس نے سوچا۔ رہنے دیں، برگر قسم کے لوگ ہیں آپ اسلام آباد والے۔ وہ پھر سے پگڈنڈی پر چڑھ گئی۔ اب کہ وہ کہے کہ گر جاؤ گی تو وہ واقعی گر کر دکھا دے گی۔ کیا مطلب؟ جانوروں والی خوراک وہ بچپن سے یہ کھا رہی تھی، اس میں بھی اب اسلام آباد کا قصور ہے؟ بہت اچھے، ہر قصور اس کے اور اس کے شہر کے نام۔ قرت نے جواب نہیں دیا، اس کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ اچھا واقعی اتنا برا ذائقہ نہیں تھا۔ وہ خاموش رہی۔ سچ کہہ رہا ہوں بھائی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھتی گئی۔ لے جی، زوجہ محترمہ ناراض ہو گئی، انسان کو واقعی اتنا منہ پھٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے بے بسی سے سر میں ہاتھ پھیرا۔ اچھا سوری۔ وہ اس کے ساتھ چلتا اب اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ان سے فاصلے پر کچھ دوری کسی کی نہ توز نگاہوں نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ اسی دوپہر واپس چلا گیا تو اس نے کچھ مطمئن سا سانس لیا کہ گھر میں وہ دوسرے درجے کی شہری بن گئی تھی۔ واپس لینے کب آؤں؟ وہ جانے سے پہلے اسے پوچھنے لگا۔ کم از کم 2 ہفتے تو میں رہوں گی یہاں۔ اس کا موڈ کل سے کافی اچھا تھا، سو عیسیٰ کو جواب بھی صحیح سے دے رہی تھی۔ 2 ہفتے؟ 3 ہفتے بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل نہیں، وہ تیزی سے بولا، میں 2 ہفتے تک آ جاؤں گا لینے۔ ٹھیک ہے۔ وہ خاموش ہی رہ گئی کہ فی الحال اس سے کچھ کہنے یا جھگڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ لمبی تان کر سو گئی، اور جب اٹھی تو شام ہو رہی تھی۔ مہر اور اماں باہر تھی، سو وہ بال باندھتی باہر آ گئی۔ کھانے میں کیا پکا رہی اماں؟ آلو مٹر۔ صرف آلو مٹر؟ داماد کے لیے اتنا کچھ اور میرے لیے صرف آلو مٹر؟ قدرے کسل مندی سے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مہر آٹا گوندھ رہی تھی، اس نے کام کروانے کا کہا تو اماں نے ڈانٹ دیا، میں کہ آ کر بھی کام کرو گی؟ آرام کرو بس۔ سسرال میں کون سا کام کرتی ہوں اماں، ملازم میں وہاں، وہ نرمی سے کہتی آلو کاٹنے لگی۔ رویہ کیسا ہے سب کا؟ اچھا ہے، آنٹی تو بہت سویٹ سی ہیں، اور انکل بھی اچھے ہیں، اور عیسیٰ؟ اس کا ہاتھ تھاما۔ اچھے ہیں وہ بھی، مجھے تو بہت با اخلاق لگا۔ جب تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا تو ہر 2 گھنٹے بعد فون کرتا تھا پوچھنے کے لیے۔ ہسپتال میں بڑے ڈاکٹر صاحب سے بھی اسی نے بات کروائی تھی۔ وہ فون نہ کرتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ تمہارے تایا لوگ تو تمہاری رخصتی کے بعد یوں پر آئے ہوئے تھے جیسے… اگلے الفاظ انہوں نے روک لیے۔ قرت خاموشی سے سبزی کاٹے گئی۔ واقعی اماں، عیسیٰ بھائی نے بہت مدد کی۔ ابو بکر نے تو سب سے پہلے انہی کو کال کی تھی آپی۔ وہ تو ابا نے ہی منع کر دیا تھا عیسیٰ بھائی کو کہ آپ کو نہ بتائیں، آپ پریشان ہو جاتی۔ قرت نے سر اٹھا کر مہر کو دیکھا، وہ آٹا رکھتی ان کی طرف آ رہی تھی۔ ابا نے منع کیا تھا؟ جی، وہ تو میں نے غصے میں بتا دیا۔ آواز شرمندگی سے آہستہ ہو گئی، ورنہ ابا نے تو عیسیٰ بھائی کو منع کر دیا تھا۔ وہ وہیں رہ گئی جہاں تھی۔ کتنا سنا دیا تھا اس نے عیسیٰ کو کہ وہ ہوتا کون تھا اسے نہ بتانے والا، اور اس نے ایک بار بھی نہ کہا کہ اسے ابا نے ہی منع کیا تھا۔ دل میں ڈھیروں شرمندگی سی اٹھی۔
اس لڑکی کی زبان تو خندق جیسی ہے. تمہارے ابا نے کہا بھی تھا کہ نہ بتائیں. عیسیٰ کہہ رہا تھا کہ وہ تمہیں ملوانے لائے گا 2-4 روز تک. صبر تو ہوتا نہیں ہے مہر سے. اماں مہر کو ڈانٹنے لگی اور وہ جواب میں کوئی وضاحت دینے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ قرت کا دھیان کہیں اور تھا. اتنی شرمندگی ہونے لگی کہ بس وہ رات کو سونے لگی تو اس کا میسج آ گیا. واقعی 2 ہفتے بعد لینے آؤں؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ 3 ہفتے بعد بھی آ سکتے ہیں. وہ مسکراتے ہوئے ٹائپ کرنے لگی. آپ کتنی ظالم ہیں، آپ کتنے رحم دل ہیں. ہمارا کمرہ آپ کو مس کر رہا ہے. صرف کمرہ؟ بساختہ ٹائپ کیا، پھر فوراً ڈیلیٹ کر دیا. میں بھی. اس نے شاید اوپر نوٹیفیکیشن میں پڑھ لیا تھا. میں آنٹی کا آپ پوچھ رہی تھی. شرمندگی مٹانے کو کہہ دیا. آنٹی کے بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے لمحے کو سوچا، پھر لکھا. آنٹی کا بیٹا اپنی مرضی سے واپس گیا تھا. آنٹی کی بہو نے روکا بھی نہیں تھا. وہ دوسری طرف تھوڑا حیران ہوا تھا کہ وہ جواب مسلسل آ رہے تھے، ورنہ وہ اکثر اس کے میسیجز اگنور کر دیتی تھی. اماں ابا نے روکا تھا آپ کو؟ میں آپ کی بات کر رہا ہوں. میرا روکنا ضروری تھا. بالکل، آپ کہتی تو میں رک جاتا. اس نے وہ میسیج پڑھا اور کتنی دیر اس ایک میسیج کو دیکھی گئی، پھر جواب دیے بغیر موبائل رکھ دیا. کچھ سرد مہری سی تھی جو اسے آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی. کوئی مٹتی نفرت سی تھی جسے وہ زبردستی زندہ رکھے ہوئے تھے. دل کہتا اسے معاف کر دو. اسے یاد کرنا پڑتا کس لیے معاف کرنا. اس کی خطا بھولتی جا رہی تھی. اپنا جرم یاد تک نہ رہا تھا. جانے کب وہ اس چیز کے لیے تیار ہوتی کہ اپنے تعلقات اس کے ساتھ بہتر کر سکے. اس دن وہ مدرسے چلی گئی، ٹیچر سے سلام دعا کی، بچیوں سے ملی اور کچھ دیر وہیں رہی. ہم آپ کو یاد کرتی ہیں باجی جان. منتہا باقاعدہ رونا شروع ہو گئی تھی. جی باجی جان، کیونکہ نئی باجی ڈنڈے سے مارتی ہیں. صبا کی زبان پھسلی تو منتہا گڑبڑا گئی اور قرت ہلکا سا ہنسی. جس کی قدر نہ ہو وہ چھن جاتا ہے. پیار سے انہیں تنبیہ کی. اب ہو گئی ہے نا قدر، آپ واپس آ جائیں. وہ شوں شوں کرتے ہوئے لگے. باجی جان کی شادی ہو گئی ہے. اس نے بڑی مشکل سے سب سے جانے کی اجازت لی. واپسی پر ابو بکر لینے آ گیا تھا. گھر میں داخل ہوتے ہی بیٹھک کے کھلے دروازے سے داخل ہوتے سب سے پہلی نظر ماریا پر پڑی. عبایا میں ملبوس اپنی امی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کے قدموں کی رفتار سست ہوئی. بیٹھک میں صرف وہی نہیں تھی، تایا، تائی، چچی، چچا اور پھپھو بھی تھی. نظر گھر کے اندرونی دروازے کی طرف گئی. دروازے سے ٹیک لگائے جواد بھی وہیں تھا. السلام علیکم. اس کے سلام پر سب کی نظریں اٹھی. وہ سستی سے چلتی صوفے تک آئی. کیا 4 سال پہلے لگنے والی عدالت ایک بار پھر سجائی گئی تھی؟ وعلیکم السلام بیٹا، بیٹھو. ماریا کہہ رہی تھی کہ تم سے کچھ بات کرنی ہے. اس کی نظر ماریا پھر جواد پر گئی. نعمان صاحب کے ساتھ جگہ خالی تھی. وہ وہیں بیٹھ گئی. دل کی رفتار آہستہ ہونے لگی. کیا پھر وہیں سب؟ اب اس کے اندر ہمت نہیں تھی. اب کی بار وہ اپنے وجود کے ٹوٹے بکھرے حصے نہیں سنبھال پائے گی. مجھے تم سے معافی مانگنی تھی قرت. ماریا کی آواز پر سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا. وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، نم آنکھوں میں بہت سی شرمندگی لیے. کس چیز کی معافی؟ تم شاید یوں کہو کس چیز کی معافی؟ میں یوں کہتی ہوں ہر چیز کی معافی، ہر قصور کی معافی. تم معاف نہ بھی کرو تب بھی میں تم سے معافی مانگتی رہوں گی. حقوق العباد کا معاملہ ہے. تم معاف نہیں کرو گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. صاف صاف بتاؤ ماریا، کس چیز کی معافی مانگ رہی ہو؟ پھپھو کے ماتھے پر بل پڑے. اچھا خاصا وہ سارے بہن بھائیوں کو اکٹھا کر کے نعمان صاحب کی خیریت پوچھنے آئی تھی اور یہ ڈرامہ شروع ہو گیا. اس قصور کی معافی جو 4 سال پہلے مجھ سے ہوا تھا. مجھے نہ ہی کسی معافی کی ضرورت ہے، نہ میں معاف کرنا چاہتی ہوں. یہاں سے چلی جاؤ ماریا. وہ اٹھ گئی. یہ سب صحیح نہیں تھا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اب نہیں، اب تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ بے گناہ ثابت ہو جائے. فرق پڑتا تھا تو مزید گناہ گار بننے سے، لیکن مجھے ہے قرت. وہ اٹھ کر اس کے راستے میں آ گئی. قرت رک گئی. میرے ضمیر پر بہت بوجھ ہے، اتنا کہ تم سوچ نہیں سکتی. تم معاف کر دو تو شاید یہ بوجھ ہلکا ہو جائے. وہ بس خاموشی سے اسے دیکھے گی. اسے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے جا رہی تھی. ماریا، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے. تم جاؤ یہاں سے. نہیں، جو غلطی سب کے سامنے کی تھی اسے تنہائی میں نہیں درست کرنا. مجھے تم پر بہتان سب کے سامنے لگایا تھا تو معافی بھی سب کے سامنے مانگوں گی. اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے. کچھ بتا بھی دو اب، کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے یہ؟ جواد اکتا گیا. جو ڈرامہ 4 سال پہلے شروع ہوا تھا یہ اس کا اختتام ہے. جواد کریم. قرت کا سر دھیرے سے نفی میں ہلا. نہیں قرت، آج بتانے دو. آج ہمت کر ہی لیا تو بتانے دو. مجھ میں اب مزید ضمیر کی چبھن برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. اس کی آنکھوں میں التجا ابھری. وہ یہ نہ کرے، یہ اس کے لیے کچھ ٹھیک نہیں کرے گا، لیکن ماریا کے لیے سب تباہ کر دے گا. لیکن ماریا نے اسے نظر انداز کیا. گہری زکام زدہ سانس لی اور مجمع پر نظر ڈالی. 4 سال پہلے جو کچھ ہوا اس میں قرت کا قصور نہیں تھا. تھا ابھی تو بس اتنا کہ وہ میرے کہنے پر عیسیٰ سے ملنے گئی تھی. کیا مطلب؟ اس نے تایا کو دیکھا، پھر جواد کو. آخری سچ اور سب یا تو فنا ہو جاتا یا راکھ. تیسری صورت نہیں تھی. لیکن اسے اس چبھن سے چھٹکارا چاہیے تھا.
कुरत बाज़ार ईसा से मिलने नहीं गई थी, उसे मैं अपने साथ लेकर गई थी इस बहाने से कि मुझे अपनी भाभी का अबाया लेना है। ये मैंने और ईसा ने तय किया था। वो कुरत से आखिरी बार मिलना चाहता था। ये मुलाकात मैंने करवाई थी। कुरत का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सोचा वो ईसा को आखिरी बार समझा देगी। मजमे में सन्नाटा छा गया। कुरत सोफे पर बैठ के ताई झटके से खड़ी हुई। जवाद का जहन सनसना उठा। ये क्या बकवास है? ये सच है जवाद, मैं इसके साथ थी, साथ वाली कैंटीन में। मैंने तुम्हें देखा तो डर गई। जब बाहर निकली तो भाई ने देख लिया। मैंने खुद को बचाने के लिए कुरत पर इल्ज़ाम लगा दिया। वो बेकसूर थी। उसकी आवाज़ भारी होने लगी। आंसू बोलने में रुकावट थे। जवाद झटके से आगे बढ़ा और उसे बाजुओं से दबोचा। और तुम्हें लगता है मैं इस खराफात पर यकीन कर लूँगा? 4 साल बाद कौन सा दौरा पड़ा तुम्हें जो अचानक आकर उसकी गवाह बन गई हो? ज़मीर की मलामत है, वही ज़मीर जो तुम्हारे अंदर से मर गया है। उसने सख्ती से बाजू छुड़वाया। ज़मीर? वो तैश में आया। ये तब कहाँ मर गया था? तब भी जिंदा था। तुमसे शादी के बाद मर गया था। तुम एक जालिम इंसान हो जवाद। मैं तब भी यही चाहती थी कि कुरत की शादी तुमसे ना हो। मैं चाहती थी कि ईसा और कुरत मिल जाएं। तुम एक ऐसे इंसान थे जिसे मैं अपनी दोस्त के लिए भी नहीं चाहती थी। जवाद की आंखों में खून उतरा। ये उसकी तजलील थी, बल्कि इस परेशानी से उठी। इतना ही बुरा था तो शादी क्यों की? नहीं करना चाहती थी, वो चिल्लाई। बाकी सब परेशानी से उठ खड़े हुए। मेरे बाप और भाई ने मजबूर किया था। भाई की गैरत और बाप की इज्जत की परवाह ना होती तो कभी तुमसे शादी ना करती। जवाद के माथे की रगें फटने को हुई। आगे बढ़ते मारिया का बाजू दबोचा। ऐसी ही बात है तो ख़त्म करते हैं ये किस्सा। मैं जवाद करीम अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। धमाका फटना शायद इसी ही कहते हैं। बैठक में मौजूद हर शख्स का चेहरा तारीख पड़ा। मैं जवाद करीम अपने पूरे होशो हवास। जवाद! नुमान साहब झट आगे बढ़े और पीछे धकेला। उसके बाकी मानदा अल्फाज हलक में रह गए। मारिया की आंखें फटने को हुई। छोड़े चचा, इस किस्से को ख़त्म करते हैं आज। वो गुस्से से खौलते दिमाग से दोबारा मारिया की तरफ बढ़ा, लेकिन नुमान साहब दरमियान में आ गए। गुस्सा मत गालिब होने दो जवाद। खुदा की पनाह मांगो कि तुम खुदा की हदूद तोड़ दो। मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा इसे मज़ीद। मैं तुम्हें खबरदार। तलाक 2 मरतबा है, फिर या तो अच्छाई के साथ रोकना है या भलाई के साथ छोड़ देना है। सूरह अल बकरा। वो उसे थामे बार बार यही अल्फाज दोहराने लगे। उनकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज थे या क्या लम्हा भर को जवाद थम गया। माथे की रगें हल्की हुई। वो मत करो जिस पर पछताना पड़े। अगर तलाक देनी ही है तो शरई तरीके से दो। वो गहरे गहरे सांस लेता मारिया को देखने लगा, जो उस तरह ठहरी थी गोया जान बाकी ना हो। तलाक की बात करना आसान था, तलाक मिलना जान निकालने जैसा था। उसके कदम लड़खड़ा गए। बिल्किस फ़ौरन आगे बढ़ी। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। बहन आप जाएं यहाँ से, बच्ची को ले जाएं। मारिया संभली। एक नज़र कुरत को देखा, फिर जवाद को, और उन्हें लड़खड़ाते कदमों से बाहर की तरफ बढ़ गए। जवाद का गज़ब से सुर्ख पड़ता चेहरा नॉर्मल होने लगा। एक कारदार नज़र कुरत पर डाली और बाहर की तरफ बढ़ गया। उसकी नज़रों की कार थी कि वो लम्हे भर को मुंजमद रह गए। आवाज़ पहले ही शल होने को थी। वो इसीलिए चाहती थी मारिया खामोश रहे। उसके साथ जो होना था हो गया, लेकिन उसका एतराफ़ सब तबाह कर देता, और सब तबाह हो गया था। क्या ज़रूरत है ये सब कहने की? इतने सालों बाद गढ़े मुर्दे उखाड़े भी तो वो गले पड़ गए। कुरत की नज़र ताई पर गई। वो यूं पुरसुकून थी गोया कुछ हुआ ही ना हो। गढ़े मुर्दे किसके गले पड़े हैं भाभी? अच्छा हुआ जो सच सामने आ गया। 4 साल पहले इसी जगह मेरी बेटी पर बहतान लगाए थे आप सब ने। अब क्या कहेंगी? सादिया किसी कोने से बोली थी। उसने मज़ीद नहीं सुना। शल होते दिमाग से वो अंदर बढ़ गई। मारिया का एतराफ़ उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, सिवाय इसके कि अजियत फिर ताज़ा हो गई थी, सिवाय इसके कि ज़ख़म जो भर रहे थे फिर से हरे हो गए। माफ़ी मांगने वाले कभी कभार बहुत देर कर देते हैं, जब सामने वाले को न माफ़ी की ज़रूरत रहती है न माफ़ करने की ख्वाहिश। ओपन एयर रेस्टोरेंट में उस वक्त खूब गहमा गहमी थी। बिजनेस से जुड़े अहम अफराद, चंद सियासी शख्सियात और शोबिज़ के कुछ लोग यहाँ वहाँ घूमते नज़र आ रहे थे। ऐसे में ईसा वेटर के हाथ से कोल्ड ड्रिंक लेता नज़र आ रहा था। ब्लैक पैंट कोट में मलबूस उसने बाल जेल से पीछे को जमा रखे थे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वो सामने खड़े अमार की बात सुन रहा था। हमें 100% यकीन था कि ये डील तुम ही लोगे ईसा, लेकिन इस एक मकाम पर तुम चूक गए। मुमकिन है मैं इस एक मकाम को जानबूझकर चुकाया हूँ। उसके लहजे में कुछ जतलाता हुआ सा था कि अमार चौंक गया। तुमने ये डील खुद जाने दी? जस्ट वेट फॉर इट अमार। उसने कामरान अफंदी को अपनी जानिब आते देख लिया तो सो बात समेट दी। ईसा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया तो वो भी मुस्कुरा दिया। मुझे अच्छा लगता है जब मुझसे कोई ये कहे कि उनको मुझसे इस काम की तवक्को नहीं थी, हालांकि मैं वो काम पहले ही कर चुका होता। कामरान अफंदी हंसे। वो 60-70 के करीब के शख्स थे। सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। तुमसे बात करके अच्छा लगता है, लेकिन अफसोस कि मुलाकात बहुत कम होती है। मसरूफियत ही कुछ ऐसी है, आपकी भी और मेरी भी। ओह, तुम्हारी शादी की खबर सुनी थी, मुबारक हो।
بہت شکریہ، میں آپ کی آمد کا منتظر تھا۔ اس نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈالا۔ مصروف تھا میں، لاہور والا پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے، تم تو جانتے ہو کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اسی میں بزی تھا۔ اور وہاں کھڑے تینوں افراد جانتے تھے کہ انہوں نے یہ حوالہ جان بوجھ کر دیا تھا۔ یہ وہی پروجیکٹ تھا جو عیسیٰ کی کمپنی نے نہیں لیا تھا۔ آئی نو، گڈ وشز فار یو۔ شکریہ بچے۔ حیات کہاں ہے آج کل؟ نظر ہی نہیں آتا۔ اب جانے وہ طنز تھا یا سچ میں وہ جاننا چاہ رہے تھے، لیکن عیسیٰ کے چہرے پر اب کی بار سنجیدگی پھیلی۔ ان کی طبیعت آج کل کچھ ڈاؤن چل رہی ہے۔ اوہ، بہتری کی دعا ہے۔ ایک وقت تھا جب حیات بزنس کی دنیا میں بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ جس کانٹریکٹ پر وہ ہاتھ رکھ دے سمجھو اس کا ہوا۔ سوری عیسیٰ، لیکن تم میں اپنے ڈیڈ والی بات نہیں ہے۔ لمحہ بھر کو سب خاموش ہو گئے، پھر عیسیٰ مسکرایا۔ میں متفق ہوں آپ کی بات سے، میں خود ان سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہاری یہی بات تو اچھی ہے کہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ اگر چاہو تو مجھ سے گائیڈ لائن لے لیا کرو، تمہارے باپ کی جگہ پر ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے ابھی بزنس کو مکمل سیکھنے میں تمہیں وقت لگے گا۔ مسکرا کر اس کا شانہ تھپتھپایا تو عیسیٰ نے سر اس بات میں ہلایا۔ شور۔ وہ چند منٹ وہاں ٹھہرے، پھر چلے گئے۔ ان کے جاتے عمار نے گہری سانس لی۔ یہ انسان شاید انوائنگ ہے، اس نے جھرجھری لی تھی۔ عیسیٰ ہنسا۔ میری رائے محفوظ ہے۔ اس نے موبائل نکالا اور وقت دیکھا۔ جاگ رہی ہیں؟ قرت کو میسیج کیا لیکن اس کا نیٹ آف تھا، سو اس نے موبائل جیب میں رکھ دیا۔ زین سے بات ہوتی ہے تمہاری؟ عمار اسے پوچھ رہا تھا۔ کل ہوئی تھی، بزی تھا۔ اس کے بارے میں بزی لفظ سننا ہی عجیب لگتا ہے۔ وہ بس مسکرا دیا۔ جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے اسے کن اکھیوں سے نظر آیا کہ کامران افندی کا سیکرٹری ان کی طرف موبائل اٹھائے بڑھا تھا۔ ان سے کچھ کہا اور موبائل ان کو دیا۔ انہوں نے فون سنا۔ چہرے پہ پریشانی جھلکی، پھر سفیدی، پھر سر اٹھا کر بے اختیار عیسیٰ کو دیکھا۔ وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ کامران صاحب کے دیکھنے پر گلاس ہلکا سا اوپر اٹھایا اور بنا ہونٹ ہلا ہلکا سا بولا، چیئرز۔ ان کا چہرہ حد تک کے باعث سرخ پڑا۔ گلاس پٹک کر نیچے رکھا۔ عمار غور سے انہیں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ عیسیٰ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ ممکن ہے ان کے ہاتھ سے کوئی پروجیکٹ نکل گیا ہو۔ مطلب؟ عمار چونکا۔ مطلب تو اب وہیں بتا سکتے ہیں۔ ان کی نظر کامران افندی پر گئی۔ وہ موبائل یا کسی پر غصے سے چلا رہے تھے۔ بار بار مڑ کر عیسیٰ کو دیکھتے عمار کچھ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جب گھر واپس آیا تو حیات اس کے منتظر تھے۔ گزرے برسوں میں یہاں ہر بار موم کو اپنا منتظر پایا میں نے۔ یہ دن بھی آنا تھا زندگی میں۔ کوٹ بازو پر ڈالے اس نے ابرو اچکائے۔ لندن پروجیکٹ ہماری کمپنی کو ملا۔ انہوں نے عیسیٰ کی بات نظر انداز کی۔ بالکل، آپ کیا مبارکباد دینے کے لیے یہاں کھڑے ہیں؟ تم نے یہ کیسے کیا عیسیٰ؟ وہ حیران تھے۔ آپ کو مجھ پر شک ہے؟ میں تم سے ہر چیز کی توقع رکھتا ہوں عیسیٰ۔ عیسیٰ محظوظ سا مسکرایا۔ ڈیڈ ڈونٹ مائنڈ، لیکن آپ کے بزنس کرنے کے طریقے تھوڑے پرانے ہیں اور میں ٹھہرا نئی جنریشن کا۔ مجھے یہی میری بات کا جواب دو۔ وہ جھنجھلائے۔ اوکے۔ تو جس دن لاہور والے پروجیکٹ کی اناؤنسنگ تھی اس سے ایک دن پہلے مجھے لندن پروجیکٹ کا پتہ چل گیا تھا اور تم نے اپنا نام لاہور پروجیکٹ سے ہٹوا لیا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ پروجیکٹ کامران صاحب کو مل گیا، میں ایسا ہی چاہتا تھا، لیکن کیوں؟ وہ اب تک نہیں سمجھے تھے۔ یہ پروجیکٹ بہت بڑا تھا ڈیڈ۔ ان کی کمپنی اس پروجیکٹ کے ہوتے ہوئے دوسرا پروجیکٹ رن نہیں کر سکتی تھی۔ نہ ان کے پاس فنڈز تھے، نہ وقت، نہ ورکرز۔ اگر ہم وہ پروجیکٹ لیتے تو ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا، سو میں نے یہ مسئلہ کامران صاحب کی طرف جانے دیا۔ تمہاری نظر شروع سے لندن پروجیکٹ پر تھی۔ انہیں جیسے اب سمجھ آیا تھا۔ بالکل، لندن کی جو کمپنی یہ پروجیکٹ اناؤنس کرنے والی تھی انہیں کامران انڈسٹریز کے مصروف شیڈیول کا معلوم ہوا تو انہوں نے پروجیکٹ کے لیے دوسرے آپشن پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اور دوسرا آپشن تم تھے؟ میں پہلا آپشن تھا ڈیڈ۔ وہ لوگ پہلے ہی دور سے باہر تھے۔ اینڈ یو گاٹ اٹ؟ یا آئی گاٹ اٹ۔ اور تم نے ٹیم کب بھیجی لندن؟ میں کب سے اس سب کے لیے تیار تھا ڈیڈ۔ ہماری لندن برانچ کو بھی میں نے کہہ رکھا تھا کامران صاحب انٹرنیشنلی ابھی بزنس شروع کر رہے ہیں۔ ہماری کمپنی عرصہ ہوا لندن میں ایکٹیو ہے۔ ظاہر ہے بہترین آپشن ہم ہی تھے۔ یہ پروجیکٹ حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں تھا، میری تیاری مکمل تھی۔ انہیں اب سمجھ آ گیا ہوگا کون بچہ ہے اور کون نہیں۔ وہ کامران صاحب کا چہرہ یاد کر کے محظوظ ہوا تھا۔ اوہ عیسیٰ، تم نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ مجھے یہ سننا پسند ہے۔ حیات سر جھکا کر ہنسے۔ اور مجھے یہ کہنا۔ شکریہ۔ جھک کر داد وصول کی۔ پھر انہیں دیکھا۔ کیا میں جاؤں؟ انہوں نے سر ہلایا تو وہ اوپر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ حیات اب بھی وہیں ٹھہرے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عیسیٰ نے ایک بار پھر قرت کی چیٹ کھولی۔ اس کا میسج ابھی تک سین نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کو جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ابا اس کے کمرے میں آ گئے۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ جائے نماز رکھ کر پلٹی تو وہ بیڈ پر بیٹھے تھے۔ تب بھوک نہیں تھی، اب کھا لوں گی۔ اس نے دوپٹے کی گرہ کھولی اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابا چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ ماریا کو معاف کر دو بیٹا۔ اس کے اندر کوئی تکلیف پھر سے ابھری۔
میں نے اسے کبھی اس بات کے لیے تانے نہیں دیے، لیکن تم نے اسے معاف بھی نہیں کیا تھا۔ کیا میں یہ حق نہیں رکھتی؟ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ رکھتی ہو، لیکن معاف کرنے والا رحم دل ہوتا ہے، رحم خدا کی صفت ہے۔ وہ میری رسوائی میں حصے دار تھی، وہ اس چیز کا ذریعہ بنی جو تمہارے مقدر میں پہلے سے طے تھی۔ پھر میں اسے کیسے معاف کر دوں؟ میں اس اذیت کو کیسے بھول جاؤں جو اس کی اور عیسیٰ کی وجہ سے میرے حصے میں آئی؟ وہ سر اٹھائے نم آنکھوں سے ان سے پوچھ رہی تھی، اور اس لمحے ان پر انکشاف ہوا کہ اس نے صرف ماریا کو نہیں بلکہ عیسیٰ کو بھی معاف نہیں کیا تھا۔ تم نے اپنے دل میں کیا کیا چھپا رکھا ہے قرت؟ انہیں دکھ ہوا۔ میں نے بہت سی اذیت چھپائی ابا، آپ سب کو لگتا ہوگا یہ آسان ہے۔ جس نے سہا ہو اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اپنے مجرموں کو معاف کر دے۔ کم از کم اتنا حق تو ہر کسی کو ہونا چاہیے کہ خود کو تکلیف دینے والوں کو معاف نہ کرے۔ آنسو پھسل کر گود میں گرا۔ وہ مقدر تھا، جانتی ہوں، پھر بھی میں ان دونوں کو معاف نہیں کر سکتی۔ نعمان صاحب اسے دیکھ کر رہ گئے۔ تم نے عیسیٰ کو معاف نہیں کیا؟ میں نہیں کر سکتی، یہ شادی صرف آپ کے کہنے پر کی ہے۔ انہیں صدمہ سا لگا۔ قرت، وہ مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا ابا کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ واپس آیا تو مزید اذیت لے کر آیا، آپ پر بوجھ بڑھ گیا اس کی وجہ سے۔ یہ بوجھ اس کی نہیں، میرے اپنوں کی وجہ سے بڑھا ہے۔ انہوں نے وضاحت دینا چاہی۔ انہیں اب احساس ہوا تھا کہ وہ غلط سمجھ رہی تھی۔ سبب تو وہی تھا، اس کے جھکے سر پر اذیت پھیلی۔ وہ نہیں تھا، وہیں تھا۔ وہ واپس نہ آتا تو آپ میری شادی اس سے نہ کرتے، نہ سب آپ سے تعلق توڑتے۔ وہ انہوں نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ اسے میں نے آنے کا کہا تھا۔ قرت کے آنسو رک گئے۔ سر اٹھا کر بے یقینی سے ابا کو دیکھا۔ ابا، یہ سچ ہے، اسے میں نے کہا تھا کہ رشتہ لے کر آئے، وہ میرے کہنے پر آیا تھا۔ قرت، آپ نے رابطہ؟ الفاظ ٹوٹ گئے، دل دکھ سے بھر گیا۔ مجھے تمہاری کتاب سے اس کا نمبر اور گھر کا پتہ ملا تھا۔ اس کا رشتہ آنے سے پہلے میں اسلام آباد گیا تھا۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ ایک بار پھر تمہارے لیے اپنے ماں باپ کو بھیجے۔ اذیت چاروں طرف پھیل گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا ابا؟ میں ڈر گیا تھا قرت، بھائی صاحب نے پیغام بھجوایا تھا کہ اگر اس بار تمہارے لیے نہ کی تو وہ سارے تعلق توڑ دیں گے۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ جڑنے کے لیے میں تمہیں قربان نہ کر دوں۔ میرے پاس واحد آپشن عیسیٰ تھا، آخری جواب تھا۔ میں نے وہ کیا جو تمہارے لیے صحیح تھا، نہ کہ وہ جو میرے لیے صحیح تھا۔ اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ عیسیٰ کا ایک واحد قصور تھا کہ وہ تم سے ملنے گیا۔ اس قصور میں تم بھی شریک تھی قرت۔ انہوں نے پہلی بار اس سے کہا تھا کہ وہ قصوروار تھے۔ تم اس سے نہ ملتی، دو نامحرم کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تم جانتی تھی جو قصور اس کا تھا وہ تمہارا بھی تھا۔ اگر تم خود کو معاف کر چکی ہو تو اسے کیوں نہیں کیا؟ رک چکے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ وہ جب مسجد آیا تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کچھ ہے جس کی اسے تلاش ہے۔ میں نے کہا وہ خدا سے مانگے۔ اس نے مانگا، وہ تمہیں مانگ رہا تھا، میں نہیں جانتا تھا، لیکن جو تمہارے اور اپنے بیچ خدا کو لے آیا تھا، میں اسے کیسے تمہارے لیے منع کرتا؟ 4 سال پہلے مجھے غصہ تھا، دکھ تھا، اعتبار ٹوٹنے کا غم تھا، ورنہ تب بھی تمہارے لیے میرا انتخاب وہیں ہوتا۔ اسے میں نے جانے کے لیے کہا تھا۔ بہتے آنسو کے درمیان اس نے بتا دیا۔ جانتا ہوں۔ جواب غیر متوقع تھا۔ کیسے؟ جس عزم سے وہ آخری بار میرے سامنے ٹھہرا تھا، میں جانتا تھا وہ واپس نہیں جائے گا۔ چلا گیا تو جان لیا کہ کس کے کہنے پر گیا ہے۔ اس نے تمہاری بات کا مان رکھا تھا قرت۔ ابا خاموش ہو گیا، اس کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہ رہا۔ پھر ابا اٹھے، دروازے کے پاس جا کر رکے۔ اسے معاف کر دو قرت، انسان کو چاہیے معاف کر دیا کرے، خدا بھی تو کر دیتا ہے۔ اگر انسان دوسروں کو معاف نہیں کر سکتا تو خدا سے اپنے لیے معافی کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور وہ چلے گئے۔ قرت وہیں بیٹھی رہ گئی، دماغ سن سا تھا، دل میں اذیت سی بھرنے لگی۔ پچھلے چند دنوں میں اس نے کتنی ہی بار عیسیٰ کو سنایا تھا کہ اس کے واپس آنے سے اس کے لیے اذیت بڑھ گئی تھی۔ اس نے کتنی ہی بار اسے کہا تھا کہ اس نے وعدہ خلافی کی ہے، اور وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ ایک بار بھی نہ کہا کہ وہ اس کے ابا کے کہنے پر اس کی زندگی میں واپس آیا تھا۔ اس کا دل اس قدر دکھ کا شکار ہوا کہ اسے لگا وہ پھٹ جائے گا۔ ہاں، یہ بات تو مجھے بھی بہت کیوٹ لگی تھی، بہت زیادہ کیوٹ، کہ اس نے ایک دفعہ بھی نہیں جتایا تھا کہ میں خود نہیں آیا، مجھے تمہارے ابا نے کہا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں، جب اس کے ابو بیمار ہوئے تو اس نے تب بھی نہیں جتایا۔ یار سو سویٹ، مطلب یہ کوئی اتنی پیاری بات ہے نا، اتنا پیارا جیسچر ہے نا عیسیٰ کا، یہ تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اور میں اس چیز کو تو کھل کے اپریشیٹ کروں گی، رائٹر نے اس چیز کو بہت اچھے سے وہ کیا ہے کہ اس نے جتایا نہیں۔ یار یہی چیزیں ہوتی ہیں، جتانا جو ہوتا ہے نا وہ اس کام کو کیا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر رہے ہو نا، لیکن اگر آپ اس کو جتا دیتے ہو، بے شک کچھ بھی ریزن ہو، میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس کام کو خراب کر دیتے ہو، اس چیز کا جو آپ نے وہ کیا ہوتا ہے نا اس کو زیرو کر دیتے ہو۔ تو وہ جتانا اور اگلے بندے کو فیل کروانا بے شک آپ ڈیزرو کرتے ہو۔ یہ تو اگلے بندے کو چاہیے کہ وہ آپ کو اپریشیٹ کرے اور آپ کو کہے کہ ہاں، مطلب آپ کو فیل کروائے کہ آپ نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، لیکن آپ کو نہیں کبھی بھی جتانا چاہیے کسی بھی چیز کے لیے۔
کسی بھی چیز کے لیے یار. اور یہ تو بہت بڑی بات تھی کہ ظاہر سی بات ہے اس نے ہی ہلکا فیل کرنا تھا، کیونکہ ایک باپ کہہ رہا ہے ایک لڑکے کو کہ ہاں تم بھائی اپنے ماں باپ کو بھیجو، اور سچویشن بھی اتنی خراب تھی. اس میں اگر عیسیٰ اس کو جتاتا اور بولتا کہ نہیں بھائی میں خود نہیں آیا، تیرے ابا ہی آئے تھے اور میں نے اس وجہ سے کیا، لیکن نہیں. سو سویٹ. یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی تھی. اور پھر یہ جو مجھے ایسی ہیروئن پر بہت غصہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، ہاں پر یار میں مانتی ہوں یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات. اللہ تعالیٰ ایسی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسی رسوائی سے بچائے، ایسی چیزوں سے بچائے. لیکن اگر دیکھا جائے تو بس میرا خیال ہے کہ اس کی قسمت میں لکھی تھی ایسی رسوائی. قصور کسی کا بھی نہیں تھا، عیسیٰ کا بھی نہیں تھا. اور وہ سچویشن اتنی خراب ہوگی، وہ مومنٹ اتنا خراب ہو گیا نا کہ ساری چیزیں خراب ہو گئی، ورنہ اتنی کوئی وہ نہیں تھی. لیکن خیر اب اس کو چاہیے کہ اب اس کو معاف کر دے اور اچھے طریقے سے رہے، ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کرے. لیکن اگر وہ یہ نہیں کر رہی ہے تو یہ غلط بات ہے کہ اس کو تھوڑا سنبھلنا چاہیے. لیکن خیر وہ انسان ہے، تھوڑے اس کو بھی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ نفرت کو مٹتے ٹائم لگے گا. اور پھر جس طرح سے وہ اپنی طرف سے کوشش کرے، اس کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہاں میری نفرت دھیمے وہ کیا ہے کہ ختم ہو رہی ہے. لیکن وہ اس کو جانے بھی نہیں دے رہی، اس نفرت کو جانے بھی نہیں دے رہی. لیکن وہ اس کو پکڑے ہوئے بھی ہے کہ بھائی نہیں ابھی میں نے وہ ہوتا ہے نا کہ اچھا میری ایسی ایک تھا کہ مجھے کریلے نہیں پسند تھے بچپن سے، اور میں نہیں کھاتی تھی، مجھے کڑوے لگتے تھے. لیکن میرے باقی بہن بھائی بہت شوق سے کھاتے تھے، بہت شوق سے. اور جب بھی کریلے پکتے میں تو کریلے پک گئے مجھے نہیں کھانے، مجھے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ بھونی سے دے دے. مطلب وہ درمیان سے جب وہ گوشت وغیرہ پک جاتا ہے نا تو کریلے ڈالنے سے پہلے وہ مسالہ وغیرہ بنتا ہے، تو میں کہتی تھی مجھے اس میں سے سالہ نکال دے. تو پھر وہ نا کیونکہ چکن کے ساتھ ہی ہمیشہ کریلے بنتے تھے، تو پھر اس وجہ سے میں پھر کریلے نہیں کھاتی. اگر کریلے مجھے کبھی امی کو یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ میرا سالن نکالنا ہے پہلے، تو وہ ایسے کر دیتی تھی کہ پھر بعد میں مجھے کریلے الگ کر کے کھانا پڑتا تھا. لیکن پھر بھی مجھے وہ کڑوے لگتے تھے. اچھا اس کی پھر کیا ہوا کہ جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی نا تو مجھے پھر ظاہر سی بات ہے امی بھی تنگ آ گئی کہ بھائی کیا تم نے یہ چھوٹے بچوں کی طرح کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا یار واقعی میں کسی چیز کی مجھے نا کسی چیز کی وہ کمزوری نہیں پسند کہ ہاں یہ چیز میری ویکنیس ہے اور میں یہ نہیں کر سکتی. مجھے ہوتا ہے سب کرنا چاہیے، سب چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے وہ. لیکن اب میں خود کو فورس بھی نہیں کرتی. مطلب اگر ایک صحیح چیز ہے تو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے بعد میں آپ ریجیکٹ کر دو. تو پھر میں نا کریلے کیا کہ میں نے نا چکھے، مجھے تو وہی بڑے اچھے لگے، مطلب اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا لگا. لیکن اب کیونکہ کریلے مجھے پسند نہیں تھے تو میں ہر بار میرا وہ ایک کانسیپٹ بنا ہوا تھا کہ کریلے پکنے تو میرا موڈ خراب ہو جانا ہے، کریلے پکنے تو وہی کریلے پک گئے وہ. تو وہ پرانے وہ مائنڈ میں ہسٹری تھی، تو وہ بس جاتے ٹائم لگا. تو اب تو کریلے میں بہت شوق سے کھاتی ہوں، مطلب پکے تو میں کہتی ہوں واو آج تو کریلے پکے مزہ آئے گا. تو بس اب وہ اس کا بھی سین ایسے ہے کہ اس کی نفرت بھی نا وہ جاتے اس کو کہ مائنڈ میں ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ نفرت کرتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا وہ ٹائم لگے گا اس کی نفرت کو جاتے. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو مزے کی لگی ہوگی یہ ایپیسوڈ، کیونکہ مجھے تو بہت اچھی لگی ہے. تو ملتے ہیں اس کے اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.